اب میں حمزہ بن یار زمان کو دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے، وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين حيي وما بين الفخذين يضمن له الجنة۔ محترم جناب پرنسپل صاحب اور اساتذہ کرام اور علماء کرام اور اقرا شہر ملت اکیڈمی کے اس پر وقار محفل میں آنے والے تمام مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ سامعین محترم، اگرچہ انسان کے جسم میں اعضاء میں سے سب سے جڑ و عضو زبان ہے، لیکن اس کے چھوٹے ہونے کے باوجود دوسرا اعضاء انسانی نسبت ایک خاص قسم کی ہمت حاصل ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس کے چرچے بھی بہت ہیں۔ جہاں جس قدر اس کی خوبیاں ہیں وہاں اس کے بہت سارے خرابیاں بھی ہیں۔ اگر اس کا استعمال مثبت اور صحیح ہو تو اس کی وجہ سے آخرت میں بڑے بڑے درجے مل جاتے ہیں، اور اگر اس کا استعمال غلط ہو تو اس کی وجہ سے انسان بڑے گناہ میں بلکہ کفر جا پہنچ جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی انعام ہے۔ حقیقت میں خالق مکان نے ہمیں بولنے کے لیے ایک ایسی مشین دی ہے جو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کے ساتھ دیتا ہے، اور اسے ہم نے ذمہ دار نبھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب صبح ہوتے ہے تو انسان کا بدن کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتے ہیں دیکھ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھا رہا ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھا چلا ہم بھی ٹیڑھا چلیں گے۔ یہ زبان اگر خیر کاموں میں چلے تو انسان بڑا ذخیرہ بنا سکتا ہے۔ یہی زبان ہے جس سے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہی زبان ہے جس سے انسان قرآن شریف پر تلاوت کرتا ہے، یہی زبان ہے جس سے وہ درود شریف پڑھتا ہے، یہی زبان ہے جس سے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، یہی زبان ہے جس سے وہ اذان کہتا ہے، یہی زبان ہے جس سے وہ نماز پڑھتا ہے، یہی زبان ہے جس سے وہ محبتیں بن دیتا ہے، یہی زبان ہے جس کا حساب و کتاب کرامن کاتبین کرتا ہے، یہی زبان ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھے اس کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ سامعین محترم، جہاں اس زبان کے استعمال سے خیر ہوتی ہے وہاں اس کے غلط استعمال سے خرابیاں نکلتے ہیں۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعہ شرک کے کلمے نکلتے ہیں، یہی زبان ہے جس کے ذریعہ جھوٹے قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہی زبان ہے جس کے ذریعہ چغلخوری کی جاتی ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعہ غیبت کی جاتی ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعہ تہمت زنی کی جاتی ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعہ مسلمان بھائی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہی زبان ہے جس کے ذریعہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر مرتبہ اپنے زبان کو اپنے ہاتھ سے کھینچ رہے تھے، حضرت عمر نے دیکھا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر کے نائب افضل البشر البعد الانبیاء، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر انہا زورن موارد، اس زبان نے مجھے بڑے ہلاکتوں میں ڈال دیا، اس لیے میں اسے قابو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں اچھا ہو برا نہ ہو، صدق تو ہو کذب نہ ہو، نصیحت تو ہو مگر غیبت نہ ہو، محبت تو ہو نفرت نہ ہو، شریک کلام تو ہو سب شتم نہ ہو، نرم تو ہو گرم نہ ہو، عدل تو ہو ظلم نہ ہو، وفا تو ہو جفا نہ ہو، اجر تو ہو زجر نہ ہو، خیر تو ہو شر نہ ہو۔ سامعین محترم، سبحان اللہ، اگر ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی اور قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کا استعمال نہ کی تو یہ زبان قیامت کے دن گواہی دے گی۔ شاعر کہتے ہیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے دنیا والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے دنیا والو، تمہاری دستان تک نہ رہے گی دستانوں میں۔ آپ جس کے جی میں آیا ہو وہی پائے روشنی، آپ جس کے جی میں آیا ہو وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کا سلام رکھ دیا۔ میری زبان کا داغی پسینہ ہو یا رب، میری زبان کا داغی پسینہ ہو یا رب، کہ آخری سانس سے پہلے مجھے کلمہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔